انتہائی جلالی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پہلے کہ تمہیں کھلی نشانیاں، اوپر والی آیت ہے 209، اللہ کہتا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں۔ اب کھلی نشانیاں کیا ہے؟ سب سے کھلی نشانی قرآن ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کائنات میں جو کچھ ہے یہ سب اس کی نشانہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کھلی نشانیاں تمہیں آ گئی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس ایک عملی نمونہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، قرآن دے دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے باوجود بھی اگر تم ہٹ گئے، پھسل گئے، کس طرف پھسل گئے؟ دنیا کی طرف پھسل گئے، اور تم نے اللہ کو اپنا مقصد زندگی نہیں بنایا، تو اللہ کہہ رہا ہے جان لو کہ میں ان اللہ عزیز حکیم، کہ میں غالب ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کیوں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس میں اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے حل ینظرون، اللہ کہتا ہے کیا تم اس انتظار میں ہو الا یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کہ اللہ تمہارے پاس آئے بادلوں کی شکل میں، یا فرشتوں کو تمہارے پاس بھیجے بادلوں کی شکل میں، عذاب وہ، اور تمہارا کام تمام کر دے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے کھلی نشانیاں بھیجی ہیں، اپنا پیغمبر بھیجا ہے، قرآن بھیجا ہے، ایک ایک میرے محبوب نے ایک ایک چیز پہ عمل کر کے دکھایا۔ اس کے باوجود بھی اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا میں تمہارے پاس آؤں سمجھانے کے لیے؟ میں تمہارے سامنے آؤں سمجھانے بتانے کے لیے کہ ہاں میں تمہارا اللہ ہوں، ہاں یہ میرا حبیب ہے، ہاں یہ میرا قرآن ہے، ہاں یہ میری میسج ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اس انتظار میں ہو، سب تمہاری نشانیاں آ گئی، اس انتظار میں ہو، تو یہ تو جب ہوگا کہ جب عذاب آئے گا تمہارے اوپر، تمہارا کام تمام ہو جائے گا، اس دن فرشتہ آئے گا تمہیں جاؤ گے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ تو یہاں اب اللہ تعالیٰ مجھے ٹوٹلی بتا رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ میں نے تمہیں دی ہے، لیکن دی اس لیے ہے کہ اس کو تم اس طریقے سے استعمال کرو کہ میں تمہیں مل جاؤں، میرا دیدار تمہیں مل جائے، میری جنت تمہیں مل جائے۔ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے یہ دنیا دی ہے، اس لیے تمام تمہیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تمہیں ہاتھ پیر کا سب کچھ جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے وہ سب اس لیے دیا ہے۔ اس لیے نہیں دیا کہ تم مجھے اور میرے محبوب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی مرضی سے زندگی گزارو، اپنی مرضی سے دین اسلام کو چلاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں آؤ گے تو تم میرے پاس، پھر میں تم سے حساب کتاب لوں گا، حساب کتاب کروں گا کہ تم نے کیا کیا۔ زندگی دی وہاں، جب زندگی دی، عمر دی، طاقت دی، ہاتھ پیر دیے، عقل دیا، آنکھیں دی، شعور دیا، سب کچھ دیا، پھر سب سے بڑی بات اپنا محبوب دیا اور قرآن دیا، ایک ایک چیز دی۔ اس کے باوجود میں اگر نہیں مان رہی تو اللہ کہہ رہا ہے پھر تیار ہو جاؤ تم میرے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اب آگے مجھے ایک اور طریقے سے سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے سل، تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے بنی اسرائیل جو تم سے پہلے قومیں تھیں، بنی اسرائیل، تو میں نے ان کو کیا دیا؟ سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیت بینات، میں نے انہیں کھلی نشانیاں دی، ان کے پاس پیغمبر بھیجے، کتاب بھیجی، ان کو تمام دنیا کی ہر آسائش مہیا کی، طاقت دی، سب کچھ دیا، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ میری بندگی کرتے، میرا کہنا مانتے، وہ دنیا کی طرف، انہوں نے دنیا کو پسند کر لیا۔ اب اس میں دیکھنا ہے کیا میں تو دنیا کو پسند نہیں کرے، اس آئینے میں مجھے دیکھنا ہے، میرے پاس بھی قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کھلی نشانیاں ہیں، تو کیا اب میرے دل میں ویسے ہی دنیا ہے جیسے اور لوگوں کے دلوں میں ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سب
کچھ تمہیں معلوم ہے، سب کچھ میں نے کھول کھول کے بیان کر دیا، میرے حبیب نے بیان کر دیا۔ پچھلی قوموں کا بھی حشر تم نے دیکھ لیا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو بھی میں نے پیغمبر دیے تھے، کتابیں دی تھی، سب کھلی نشانیاں دی تھی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی پھر کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کہہ رہا ہے جب ان تمام نعمتیں، یہ تمام نعمتیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نعمت ہے، قرآن میرے لیے نعمت ہے، اللہ نے جو بھی نعمت مجھے دی ہے، ہاتھ پیر سب کچھ، عقل سب نعمت ہے، اللہ کہہ رہا ہے اور یہ میں نے دیا ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جاننے کے لیے۔ یہ تمام نعمتیں ہیں، اس نعمتوں سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا اور تم نے اس کو بدل دیا کائے میں دنیا کو کی طرف اپنی توجہ لگا دی، دنیا کو ہر وقت ہائے دنیا کے چکر میں رہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جانتے بوجھتے، تمہارے پاس سب کچھ کھل کے آ گیا تھا، لیکن تم نے اس کے باوجود تم نے دنیا کا پیچھا نہ چھوڑا اور تم نے میری نافرمانی کی، اپنی مرضی سے زندگی گزاری۔ تو اللہ کہتا ہے میں جان لو کہ میں شدید عذاب دینے والا ہوں، جہاں میں رؤوف الرحیم ہوں، وہاں میں شدید عذاب بھی دینے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے یہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے کہ پہلے قوموں کو اپنے سامنے رکھو، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، ہر چیز ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، سب اس وقت کی ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، ساری دنیا، لیکن انہوں نے دنیا لے لی، اللہ کو، اللہ کے پیغمبروں کو نہیں لیا، اللہ کی اس کو، جیسے ہم نے نہیں لیا، جیسے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، جیسے ہم اللہ کو نہیں جانتے، جیسے ہم قرآن کو نہیں جانتے۔ تو یہ ایک نعمت ہے، دنیا کی کوئی چیز نعمت نہیں ہے اس نعمت کے مقابلے میں۔ اللہ کہتا ہے میں نے پیدا تمہیں اسی لیے کیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ میں نے تمہارے جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، اپنے تک رسائی کے لیے میں نے اس کے سارے اسباب تمہیں مہیا کر کے دیے، تمہیں اپنا محبوب دے دیا، قرآن دے دیا، انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا، ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہے، بلند اخلاق، ہر چیز دنیا کے لحاظ سے انہوں نے کسی سے کوئی بھی نہ دشمنی کی، نہ کوئی لڑائی دنگا فساد، کچھ نہیں، ساری میرے لیے تو ایک بہترین نمونہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کے قرآن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ سے ایک دفعہ صحابی نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے چھوٹتے ہی کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ کہا پڑھا ہوا ہے، تو وہ عین قرآن تھے، تو یہی اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اگر تم نے اس نعمت کو نہیں لیا تو جہاں میں غفور الرحیم ہوں، رؤوف الرحیم ہوں، وہاں شدید العقاب بھی ہوں۔ تو اب ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس کی تیاری کر رہے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ سے انکاری ہیں، یعنی اللہ کا حکم ماننے سے انکاری ہیں، جو اللہ کو اپنا نصب العین بنانے سے انکاری ہیں، جو اللہ پہ یقین لانے سے انکاری ہیں، جو اللہ کی طاقت اور توحید پر یقین کرنے سے انکاری ہیں، اللہ کہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں نے ان کے لیے دنیا کو خوبصورت کر دیا ہے۔ تو دنیا ان کو میں نے دے کے ان کو میں نے خوبصورت، وہ کیونکہ وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اب یہ ان کے لیے یہ دنیا کی چیزیں، دنیا خوبصورت ہے، حالانکہ اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے، اللہ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے، یہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا تو نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے زیادہ تو دنیا نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو جن کے پاس دنیا کی تمام مال دولت، ہر کچھ آسائش ہے، اور انہوں نے مجھ سے، میرے محبوب سے منہ موڑا ہوا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، یہ لوگ مومنوں پہ ہنستے ہیں، کیونکہ مومن جو ہے وہ تو کمزور ہوتا ہے، کمزور کس لحاظ سے؟ دنیا کے لحاظ سے، اس کے پاس اتنی مال دولت یہ وہ اتنے نہیں، جتنے بھی اسلام میں آنے والے تھے سب غریب تھے،
تو غریب تھے اور ان کے پاس کوئی مالی عہدے بھی نہیں تھے، کوئی اسباب بھی نہیں تھے، کچھ خاندان کچھ بھی نہیں تھا، تو سب حضور کے پاس سب غریب جمع ہوئے تھے. تو اب یہ لوگ ہنستے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ان پہ ہنستے ہیں، لیکن یاد رکھو اچھا یہ چیز جو ہے اس زمانے تک کے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو اللہ کے راستے میں چلے گا تو ظاہر ہے وہ دنیا والوں کی نظر میں تو بے وقوف ہوگا، وہ تو دنیا کے نظر میں بیکورڈ ہوگا. وہ تو چاہے گا کہ زمانہ جو دنیا دار ہے وہ کہے گا زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، یہ کیا دقیانوس ہے، انہیں شریعت کو پکڑا ہوا ہے، اس نے اس کو پکڑ دنیا سامنے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو والذین اتقوا فوقکم یوم القیامہ، جو ڈرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس میں وہ جو تکلیفات مشکلات جو برداشت کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ قیامت کے دن یہ سب سے اونچے درجے پر ہوں گے. یہ یاد رکھیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ اب اللہ کے راہ پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ تسلی نہیں یقینی بات کر رہا ہے کہ تم اس دنیا کی فکر نہیں کرو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، میرے پیچھے بھاگو، مجھے تلاش کرو، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو. دنیا سے آنکھیں موڑ لو، دنیا سے آنکھیں بند کر لو اور تم میرا کہنا مانو، میرے حبیب کا کہنا مانو. پھر دیکھو قیامت کے دن میں تمہیں کیا درجات دیتا ہوں. وہ قیامت جو ہے وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں تو واپس آنا ہے ہی نہیں کسی لحاظ سے. تو یہاں تھوڑے سے کتنے سال کی عمر ہے، 100 سال عمر ہے، اس کے بعد تو جائیں گے کہاں، اللہ ہی کے پاس جائیں گے. پھر وہاں اصل ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور بات کہہ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو اتنا ہم نافرمان ہے، اتنا گناہگار ہے، اتنا دنیا دار، کیسی دولت اس کے پاس ہے، کیسے اس کے آسائشیں ہیں، کتنی اس پہ وہ ہیں، یہ اللہ کی رحمت. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب. اللہ کہہ رہا ہے اس کا دنیا میں جو میں نعمتیں دوں گا، یعنی جو کچھ بھی میں یہ دوں گا میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں، جس کو بھی دوں، کافر کو دوں، مومن کو دوں، نافرمان کو دوں، جس کو بھی دوں، میری مرضی. دنیا جس کو دینی ہے میں اس کو دیتا ہوں. لیکن یہ نعم البدل نہیں ہے آخرت کا. آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس دنیا کی نعمتوں سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تم نے دنیا کی نعمتیں لے لی، دنیا کی طرف موڑ لیا، آخرت خراب ہو گئی. اگر آپ نے دنیا سے منہ موڑ لیا، آخرت کی طرف توجہ ہو گئی، آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی. اب ظاہر ہے جانا تو اللہ کے پاس ہے. تو اب مجھے اس میں اللہ تعالیٰ صاحب کہہ رہا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو مت دیکھو، لوگوں کی گھروں کو مت دیکھو، لوگوں کی شان شوکت کو مت دیکھو، لوگوں کے زیورات کو مت دیکھو، کپڑوں کو مت دیکھو، کسی چیز کو مت دیکھو. دیکھو مجھے، میرا خیال رکھو، مجھ پہ یقین رکھو، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. تم دنیا والوں کو دیکھ کے وہ ہوتے ہو کہ دیکھو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اتنا اللہ اللہ کرتے ہیں، اتنا ہم اللہ کا کہنا مان رہے ہیں، لیکن ہم ویسے کے ویسے ہی غریب ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا کی جو غریبی ہے، یہ مالداری ہے، یہ میری مرضی ہے، اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اگر نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، لیکن میں نے اللہ کا راستہ لیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، تو ظاہر ہے وہ نعمتیں میں اپنی مرضی سے تو استعمال نہیں کروں گی، وہ تو میں اللہ کی مرضی سے. جب میں اللہ کی مرضی سے استعمال کروں گی تو میں متقی رہ سکتی ہوں. اگر میں نے اپنی مرضی سے وہ نعمتیں استعمال کرنے کی شروع کر دی کہ حلال رزق ہے، میری مرضی، میں جیسا بھی خرچ کروں، نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کا گزارنے کا پیدائش سے لے کر موت تک ایک طریقہ مجھے بتایا، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے رشتہ داریاں تعلقات لوگوں کے ساتھ ہر کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی بھی ہے. تو پورے کے پورے مجھے اسلام میں داخل ہونا ہے. کل کی آیت میں تھا کہ پورے کے پورے اسلام میں اپنی مرضی کا ہی نہیں ہے. جہاں میں نے اپنی مرضی کی تو ظاہر ہے میں نے اللہ کی مرضی چھوڑ دی، اپنی لے لی. تو یا تو میں اللہ کی مرضی لوں گی یا اپنی لوں گی. تو جب میں نے اپنی لی تو اس کا مطلب ہے میں نے شیطان کی مرضی، شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگی، شیطان کی مرضی لے لی. اب میں شیطان کے گروپ میں ہو جاؤں گی. یہ یاد رکھیں ہر وقت، اور شیطان ہمارے ساتھ ہر وقت ہے
اور ہمارے اندر خون کی طرح دوڑا ہے. دوسرا شیطان نما انسان، ان شیطان کی جیسی خصلتیں انسانوں کی، تو وہ بھی ہمارے ارد گرد ہے. تو ہمیں ان سب سے بچ کے رہنا ہے، سب سے بچے. اب بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ اور رسول کی رضا، اللہ کا خوف، اللہ کی ہر چیز اللہ کے لیے، اللہ کو ہر جگہ اللہ کو معیار بنانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہم ان چیزوں سے، ان دنیا والوں سے بچ سکتے ہیں. نہیں تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ دنیا ہمارے سامنے ہے. لیکن بہتر ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور دنیا کا پیچھا چھوڑ دیں اور اللہ کا پیچھا لے لیں، اللہ کے پیچھے پڑ جائیں، اللہ کو جاننے کی کوشش. اللہ کو جب تک میری جستجو نہیں ہوگی، میری طلب نہیں ہوگی، اللہ مجھے نظر نہیں آئے گا، میرے سامنے نہیں آئے گا، مجھے فیل نہیں ہوگا. مجھے اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے فیل ہو اور اللہ مجھے ہر وقت مجھے فیل ہو کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اللہ تو مجھے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ مجھے تو ہر وقت ہر لحظہ اللہ کی مرضی کو جاننا ہے، جان کے پھر مجھے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو دنیا اگر مجھے ملی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں ملی جب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کا عشق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، تمام مخلوق، آدم علیہ السلام مسلمان تھے، ایک ہی دین اسلام ہے، ایک ہی راستہ ہے اسلام. آدم علیہ السلام مسلمان تھے تو ان کی ساری اولاد جو بھی ہے وہ سب مسلمان ہے، واحد، کوئی اور دوسرا مذہب نہیں ہے اس میں. پھر اللہ کہہ رہا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد انسان میں برائیاں آ جاتی ہیں، گناہ آ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی آ جاتے ہیں، اس کے لیے انسان بھول جاتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبروں کا بندوبست کیا، پیغمبروں کو بھیجا، 1,44,000 بلکہ اس سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے پیغمبر، اپنا پیغام کتابی شکل میں، انسانی شکل میں ہر ایک بھیجا، تربیت کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے. کائے کے لیے؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے پھر بھیجنا شروع کیے نبی. کائے کے لیے؟ کس لیے؟ اپنا پیغام بھیجا، جو نبی کی بات مان لے گا، نبی کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے گا، اسے اس کے لیے خوشخبری ہے. کائے کی؟ آخرت کی. کائے کی؟ اللہ کے دیدار کی، جنت الفردوس کی. لیکن جو نافرمانی میں زندگی نہیں مانے گا نبی کو اور اپنی مرضی کرے گا، تو اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب ہے، اس کے لیے پھر دوزخ ہے. اب اگر یہاں اب دیکھا جائے، اس وقت ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہے، وقت کا امام ہر جگہ ہے. ہمیں جستجو نہیں ہے، ہم طلبگار نہیں ہیں، تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، ہمیں اللہ بھی نظر نہیں آ رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر نہیں آ رہے. جس طریقے سے ہم لوگوں کو مسلمان ہونا چاہیے، کتنے عرب مسلمان ہیں؟ کون سی مسلمان حکومت ہے؟ نہیں ہے. کون سا اسلامی لیڈر ہے؟ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی مرضی سے دین اسلام کو لیا ہوا ہے، اپنی مرضی سے. جہاں بھی، اب چاہے وہ قوموں کی شکل میں، چاہے ایک انسان کی شکل میں، ایک فرد کی شکل میں، اگر وہ دین اسلام کو اپنی مرضی سے لے گا تو وہ گمراہی میں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا. پھر اللہ کہتا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اللہ کہتا ہے پھر میں نے کتابیں بھیجی، سب پیغمبروں کو صحیفے کتابیں دی حق کے ساتھ، لوگوں کا وہ جو اختلاف تھے اس کو دور کریں. یعنی جو لڑائی جھگڑے، اب جو فرقہ پرستی ہے، اب جو لڑائی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے رہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے تو میں نے قرآن دیا ہوا ہے، اس کے لیے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے. لیکن اللہ کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اللہ کہتا ہے یہ اختلاف کس نے کیا؟ یہ اختلاف جو اللہ کو جانتے ہیں، یعنی علماء ہیں، ملا ہیں، پیر ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں نے اختلاف کیا. تو اکثر کیوں کیا؟
آپس کی زدم زدی کے لیے، ہر کوئی اپنے کو لیڈر ماننے کے، کوئی مجھے بڑا دے، مجھے کوئی عہدہ ملے، میں بڑی ہوں، میری شان زیادہ ہے، میری علم زیادہ ہے، میں زیادہ عالم ہوں اور میری عزت کی جائے دنیا کے لیے۔ اچھا اللہ کہہ رہے آپس میں زدم زدی سے انہوں نے قرآن کو ایک سائڈ پہ رکھا۔ ابھی اس وقت ہمارے علماؤں کو آپ لوگ دیکھ لیں کہ کہاں ہے مسلمان، پاکستان کے علماء کہ نکلیں اور سود کا نظام ختم کریں، رشوت ختم کریں، یہ تمام برائیوں کے خلاف جہاد کریں۔ کہیں مسلمان ہے؟ نہیں ہے، لگے ہوئے دنیا کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، دنیا کے لیے، سیٹوں کے لیے، کرسیوں کے لیے، اس لیے لڑائیاں۔ یہ کہہ رہے اللہ کہہ رہے ان کو معلوم ہے کہ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، قرآن کو بھی جانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی دنیا کی طلبگار ہیں تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ اب جو لڑ رہے ہیں، اچھا دو گروپ لڑے ہیں، اب اس میں جو بھی اللہ کے لیے مخلص ہوگا، جو بھی اللہ کا طلبگار ہوگا، ہر کوئی تو اللہ کا طلبگار، کوئی ہر عالم، ہر ملا، ہر پیر اللہ کا طلبگار تو نہیں ہوتا، یہ تو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن جو اس میں مخلص ہوگا اور وہ سچائی کے ساتھ وہ جو بحث و مباحثہ ہے، یہ جو لڑائی ہے وہ حق پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے ہدایت دے دیتا ہوں، یعنی میں اسے بتا دیتا ہوں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، میرے حکم سے، میں یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا ہے، تو پھر میں اس کو، یعنی جو مخلص ہوگا، اب یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے جو مخلص ہوگا، اگر اس میں اختلاف آ بھی گیا، اس کو کوئی بات بری بھی لگی، اس کو کسی وجہ سے تکلیف بھی ہوئی، تو میں اس کو ہدایت دیتا ہوں، اسے میں وہ روشنی دکھا دیتا ہوں کہ ہاں یہاں تم غلط ہے، یہاں تم صحیح ہو، یہ بات تمہاری صحیح ہے، اس کو پکڑ لو، یہ راستہ لے لو، اس طرح وہاں اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس کے پاس جو مخلص ہو سکتا مخلص ہے لیکن لا علم ہے، جانتا نہیں ہے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو حکمت اور دانائی عطا فرما دیتا ہے، وہ روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ کہتا ہے میں ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ اب یہاں ہم کہیں گے جب اللہ ہی نہیں چاہ رہا تو میں کیسے؟ نہیں، اللہ چاہتا ہے، لیکن جب ہم چاہیں گے تو بات بنے گی، ہمیں طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ سیدھا راستہ تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ کا راستہ ہے، قرآن اور سنت پہ چلنا مسلمان کا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب قرآن سنت، لیکن ہم تو نہیں چل رہے، ہم تو اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جو ذرا سا بھی طلبگار ہو جائے گا اور چاہے گا کہ مجھے اللہ کا راستہ جاننا ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لینا ہے، اس میں ذرا سا خلوص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس خلوص والے کو، اس طلبگار کو اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا اور اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ہے طریقہ اللہ۔ تو ہمیں طلب کرنا ہے، ہمیں جستجو کرنی ہے، ہمیں ایک قدم آگے بڑھانا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک قدم آؤ گے 10 قدم آؤں گے، 10 قدم آؤں گے 100 قدم آؤں گا۔ اللہ نے مجھے یہی کہا۔ یہ دین اسلام زبردستی نہیں ہے، اور دین اسلام گھول کے پلانے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، تن من دھن لگانا ہے، اور سچائی سے، نیک نیتی سے زندگی کا مقصد اللہ اور رسول بنانا ہے، اور ساری دنیا کی چیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھ کے صرف زندگی کا مقصد اللہ اور رسول بنانا ہے، تو ہمیں ہدایت مل جائے گی، اللہ کو وہ سیدھا راستہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس نقطوں کو سمجھیں اور اس پہ ظاہری باطنی عمل کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔